وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِینُ عَلَى مُلْکِ سلیمان، اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین حضرت سلیمان کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان نے تو کفر نہ کیا تھا، بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، تو کفر نہ کر۔ پتہ چلا کہ جادو کا سیکھنا سکھانا کفر ہے۔ پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے خاوند اور بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ لوگ وہ سیکھتے جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے۔ آپ اس وقت کیا سن رہے ہیں؟ فائدہ ہو رہا ہے؟ الحمدللہ۔ اور وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں۔ کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ لہٰذا جادو ٹونا کرنے کرانے والوں کو یہاں تجدید ایمان کی دعوت ہے۔ آیت 103 میں کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ۔ اگر یہ لوگ صاحب ایمان اور متقی بن جاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب ان کو ملتا، اگر وہ جانتے ہوتے۔ تو لکھیے آیت 102 میں جادو کی بات ہے۔ جادو کیا ہے؟ ہدایت سے دوری کا ایک بہت بڑا سبب، اور امت مسلمہ میں بھی اس کے آنے کی خبریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے۔ کسی بھی طرح کا جادو ٹونا زندگی میں ہے اس کو نکال دیں۔ اس پہ ہمارے پاس ایک بک ہے دم ذریعہ علاج، جس میں کافی طویل طریقہ علاج اور احادیث اور وظائف اور چیزیں ہیں، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جو لوگ لسٹ میں ہیں ان کو اس کا آڈیو لنک بھی دے دیا جائے گا تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا لیں۔